بھی بتا رہا ہوں، ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں کی، ہم نے صحابہ کے نام پہ بیٹا الیکشن نہیں لڑے۔ لیکن جہاں تک عزت کا تعلق ہے نا، آپ میں سے ایک بندہ بھی چپ رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ اور یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ ہم سمجھتے ہیں۔ مہربانی سر دیکھیں، روٹین کی مجلسیں کون سا واقعہ ہے جو بزرگ علماء سے لے کے اب تک، بزرگوں سے لے کے عام بچوں تک آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے؟ فضیلت آل نبی کے واقعات آپ نے نسل در نسل سنے، لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس سے باخبر ہونا ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں آپ کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے۔ مولوی پتہ کیا سمجھتا ہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار ہے، اور میرے بندے ہاتھ دیکھو، کبھی نہ سوچنا ایجنسیاں کیا ہیں، حکومتیں کیا ہیں، کبھی نہ کہنا میں یونیورسٹی میں اکیلا ہوں، کوئی شیعہ بچہ نہ کہے میں کالج میں اکیلا ہوں۔ اس ملک میں سر اٹھا کے چلو، اس ملک میں سینہ تان کے جیو۔ بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہے۔ اور عجیب صورتحال ہے یا اہلی حال، بڑی عجیب صورتحال ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہو، ویسے تو جب سے نیٹ پہ مولانا گوگل آئے ہیں نا، مولویوں کی محتاجی ختم ہو گئی، اور 2-3 انگلیاں مارو تو ہر شے سامنے۔ 1947 کی ہسٹری گوگل سے دیکھ لے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا گیا تھا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، اور میں نے گھورو نہ ہو، میری گال سنو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو میری جان کافر اعظم، باریک باتوں کا بھی آپ مسئلہ لیتے ہیں۔ محمد علی جناح کو کافروں نے نہیں کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2-4 آوازیں مسلمانوں نے ہی کافر قائد اعظم کو کہا تھا، مسلمانوں۔ لیکن میں جسارت کر رہا ہوں، قائد اعظم کو کافر سادہ مسلمانوں نے نہیں کہا تھا۔ قبلے کعبوں نے کہا تھا یہ کافر ہے۔ بات پھر گہری آگے، پتہ نہیں، اللہ کرے آپ دھیان دے جائے۔ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا، ملک بناتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ وفا ان سے، اور ملک کی تحریک چلانے والے کو کہا یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ انہی کے بچے کبھی سینٹ کی راہداریوں میں پھرتے، کبھی فائلیں اٹھا کے اسمبلی کی راہداریوں میں پھرتے، اور کہتے ہیں نظام وہی بنے گا جو ہم چاہیں گے، قانون وہی بنے گا جو ہم چاہیں گے، کیونکہ ملک ہمارا ہے۔ ان کے دادیوں نے قائد اعظم ملک بنانے والے کو ان کے ابے دادے کافر کہتے تھے، اور 2 پوترے کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک ہمارا ہے۔ یہ ان کا پرانا اسٹائل ہے، وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں۔ سمجھیں گے آپ؟ گفتگو بیٹا مجھے کلوز کرنے۔ جتنی عزت صحابہ کی ہم نے کی ہے کوئی نہیں کر سکتا، اور دلیل میں نے کیا کہا ہے کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا تھوڑی۔ چلیں بات میں بالکل اختتام کی طرف لے آؤں۔ یہ کچھ دوستوں کو، ہمارے بھی کچھ دوستوں کو تلخ چیزیں لگتی ہیں، رضوی صاحب حالات نہیں تھے، تینوں اس ملک چو رین کوئی نہیں پہ دیندہ تھے، تو مطلب کی پہ سوچ رہا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہم نے بات کرنی ہے۔
یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ کبھی تو ہم سے پوچھو، اگر تیرا کوئی صحابہ رسول سے تعلق ہے تو تیرا حق بنتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ اور آ کے کہو یار واقعی تم جو شیعہ لوگ ہو نا، مشکل سے مشکل حالات سے بھی گزرے ہو، لیکن تم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ یار بتاؤ کیوں نہیں کہا؟ کبھی پوچھو تو صحیح۔ بات گہری ہے، تشریح میں نے نہیں کرنی۔ ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، آپ ہی سمجھنا جائے۔ مجھے نہیں پتا مجمع میں سے 10 بندے سمجھتے ہیں، 50 سمجھتے ہیں، 70 سمجھتے ہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا یا سارے ہی سمجھ لیتے ہیں۔ بات اتنی کہہ رہی ہو، کبھی ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی جی بات اتنی کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے سارا مجمع یکدم چپ کر جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ساری بات کی تہہ تک پہنچ جائے۔ میں پنچایتی انداز میں بات کر رہا ہوں، شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا، اور کیوں نہیں پوچھتے ہم سے؟ پوچھو تاکہ توہین صحابہ والا الزام ختم ہو جائے۔ میں بتا رہا ہوں ہم شیعہ یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ نہیں میں نے پہلے کہا تھا مشکل بات ہے، اور جس ملک میں میں لاکھ ادب سے بات کر رہا ہوں، میں جس ملک میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کا نام آتے ہی علماء اسلام فوراً کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، وہی مولوی 15 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں کہہ رہے ہیں حضرت یزید سیدنا رضی اللہ تعالی۔ اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ مہربانی سر، بالکل آخری بات کر رہا ہوں، اور وقت اتنا ہو گیا ہے کہ میرا خیال ہے مصائب بھی قبلہ ہی پڑھ لیں گے، میں یہیں پہ بات روک دیتا ہوں، یہیں پہ بات روک رہا ہوں، فضائلی میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ اوہ مجرموں کو صفائی کا حق عدالت تیرا دیتی ہے، ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے؟ میں پبلک میں اپنی مذہبی قومی جتنی پبلک بیٹھی ہوئی ہے میں سب کے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں۔ ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں، میری تائید کرو۔ آپ چپ رہے گے تو غلط فہمی ہے تو پہلی بات ہے، بلکہ آپ کی مجھے مزید تائید چاہیے، مزید بیٹھ جائیں، تشریف رکھ لیں، یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں، وہ ذات لا ریب ہے، بے عیب، اللہ کل شیء قدیر، بے مثل بے مثال، بے بدل بے بدیل۔ نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے، مثل اس کے کوئی شے نہیں، شریک اس کا کوئی ہے نہیں۔ اور توحید پہ ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان۔ اب بندے بڑی موجز نے، میرا دھیان ہی ادھر نہ سبحان اللہ، انا للہ آنکھوں میں ٹر جاما، کچھ بولو صحیح یا علی یا علی۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، توحید پہ ہمارا ایمان، بیٹا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی صرف رسالت پہ ایمان نہیں، ختم نبوت پہ بھی جو عقیدہ ہمارا ہے۔ میرے استاد محترم، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، مولانا اسماعیل صاحب کا، مالک درجات۔ سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری صاحب، علامہ خادم حسین بخاری صاحب، قاری جان محمد صاحب، فاضل علوی صاحب، پیر ریاض سرتو، یہ ساری ٹیمیں ہم سے یہ سینئر ٹیمیں تھیں۔ میں 7 سال قبلہ کی درسگاہ میں ادیب عربی، فاضل عربی، منشی فاضل، عالم فاضل، سلطان جنیاں کو پاکستان جو مولویاں دے ڈگریاں ہیں، یونیورسٹیاں دے ایگزام، وہ ساریاں میں کیتیاں نے، صرف کپڑے تھوڑے پانا۔ لہذا بات جو کر رہا ہوں میں اعتماد سے کرتا ہوں، پورے یقین اور بات میں ختم کر رہا ہوں،
رسول اللہ کی ختم نبوت پہ. تجھے یاد نہیں ہے وہ زمانہ 1974 والا جب مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے کے کہا تھا اوے ہمارے گھر نہ جلاؤ، ہمارے بندے قتل نہ کرو، اگر تم مسلمانوں کو ختم نبوت پہ ناز ہے تو اور ٹی وی پہ مناظرہ کر لو. مناظرے کا چیلنج مسلمان مولویوں کو مرزا ناصر نے دیا تھا، اور جب مرزائیوں نے تیرے مولویوں کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا تیرے پورے ملک میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. اور اپنے سینئر علماء سے پوچھو، تیرے سارے مولوی شورش کاشمیری کے پاس گئے تھے، اور شورش کاشمیری اپنے زمانے کا بہت بڑا شاعر تھا، صحافی تھا. یہ زندہ تاریخ ہے، اس کے لیے بخاری شریف نہیں دیکھنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو کتابوں کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. 1974 میں جب سارے پنجاب کے علماء نے شورش کاشمیری کو کہا کہ کام خراب ہو گیا، مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی ہے، شورش کاشمیری نے کہا تو کام خراب کیا ہوئے، تم مرزائیوں کے مناظرے کا چیلنج قبول کرو. مناظرہ تو تم مولویوں نے کرنا ہے، میں تو کلین شیب مسلمان ہوں. اس نے کہا مرزائیوں کے مناظرے کا چیلنج قبول کرو. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں. تب تیرے قبلے کعبوں نے کہا تھا کہ شورش صاحب ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے، لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑے گا. شورش کاشمیری نے فون لائل پر کیا، مبلغ اعظم سے یہ لفظ میں پوری دیانتداری سے سنا رہا ہوں، شورش کاشمیری کے یہ لفظ سے ہم پہ مشکل بن گئی ہے. اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہماری مشکل آسان کرنے تجھے اسلام آباد آنا پڑے گا، مرزائیوں کے خلیفہ سے بات کرنا پڑے گی. وقت ہوتا تو تفصیلاً بتاتا. تیری قوم کے مرد قلندر، وکیل حق زہرا، وکیل سیدہ، مبلغ اعظم کتابوں کے بکس لے کے جب اسلام آباد گئے تھے، مفتی محمود بھی وہاں پہ تھے، شاہ احمد نورانی بھی وہاں پہ تھے. ان علماء کی موجودگی میں مرزائیوں کا بیٹا خلیفہ بھی بیٹھا ہوا تھا. جب شیعہ قوم کے مولانا اسماعیل وہاں پہ جاتے ہیں، مولوی اسلامی برادران تو بیٹھے رہے. مرزائیوں کے خلیفہ نے کہا اسماعیل آپ کیسے آئے ہو؟ اسماعیل نے کہا کیوں؟ کہتا جی آپ نہ آئے. اور صاحب نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا. وہ کہتا آپ کو غلطی لگ رہی ہے، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو نہیں دیا تھا. اوہ بہت شکریہ، بس بات ختم ہو گئے. میں نے کیا کہا ختم نبوت پہ ہمارا پتر تو اینا میرے نیڑے میں تے میں نو ویکھی جا رہے کوئی سبحان اللہ کری دی نیڑے بیٹھ. مالک آپ سب کو زندگی دی بات تو آپ کی سوچوں سے بھی جلد لو آپ ایک لو یہ دا مطلب ہے ٹائم میرا مک گیا. تسلی رکھو یار. میں نے کیا کہا ہے ختم نبوت، توحید پہ ایمان، ختم نبوت پہ. اور ساڑھے کرانچ بھی 3 سپارے علیہ قرآن. اور معاشرتی زندگی ہے کوئی مذہبوں کے ٹاؤن علیحدہ ہوتے ہیں، گھر کے ساتھ گھر، گلی کے ساتھ گلی. شیعہ اہل سنت اہل حدیث ہم اکٹھے نہیں رہتے. توحید پہ ایمان، رسالت پہ ایمان، ختم نبوت پہ ایمان، قرآن کے 30 پاروں پہ ایمان، قرآن کے لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان، حرف حرف پہ ہمارا ایمان. گل رہ گئی صحابہ کرام دی، جنہیں جوگے ہیں انہوں نے بھی من توہین کا سوچ ہی نہیں سکتے. اور مجھے میرا خیال ہے 40 منٹ ہو رہے ہیں میں نے کسی کی توہین کی ہو، میں نے کسی جی بسم اللہ میں نے کوئی گستاخی کی ہو. اور جی ان ٹائم کو نہیں شاہ اور ہی کر لیں گے. مہربانی سر جی میں محرم پڑھاں گا تے کر لیں گے. نہیں وقت نہیں ہے نا، کیا کریں، اگلے پروگراموں تک جانا ہوتا ہے. آپ اپنی جگہ پہ ہیں، آپ کو مومن اور مسلمان کے فرق کا پتہ نہیں ہے. آپ اتنا میرے قریب، آپ تو میری دل والی سائٹ پہ بیٹھے میں. محمد رسول اللہ تک ایمان ہوتا ہے، علی جن ولی اللہ تک ولایت کے اقرار کے ساتھ بندہ مومن بن جاتا ہے.
مہربانی سر، وقت نہیں ہے، وگرنہ میں بھائی کے حکم کی تعمیل کرتا. یہ قلعہ موضوع ہے پورا، یہ ولایت کا. جی بسم اللہ. مہربانی سر، بات میں نے ختم کر دی یہیں پہ. پلیز آپ محسوس نہیں کریں گے. آپ پتا تو انہوں بھی ہے کہ فرق ہے. جی جی بات ختم ہوگی سر. بس ایک لمحہ مجھے دے. توحید پہ ہمارا ایمان، رسالت پہ ہمارا ایمان، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان، قرآن پہ ہمارا ایمان. معاملہ صحابہ کے رول ہے نا. ہم مسکین لوگ ہیں، ماڑے اے جنہیں جوگے دی اردو مینو آئی میں جنہیں جوگے ہیں ہم عزت کر. لیکن ہمارے بھائی ہم سے بہت زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. آپ چپ رہو پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ بول پڑو پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے زیادہ ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. بارہ لمبی بات ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، میں کیسے اپنے آپ کو روکوں، لیکن روک رہا ہوں، میں بالکل روک رہا ہوں. ہمارے بھائی ہم سے زیادہ، بہت زیادہ. اللہ انہیں زندگی دے، اللہ ان کی وجہ سے ساری میرے وطن کی شاید رونقیں ہیں. ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے. ایک بندہ بھی، میں بندے گننا پہ جناجے تک میں نے نہیں کی. کرو نشتن کر کے ٹر دیو یار. اور میں تمہاری ترجمانی کر رہا ہوں، میں تمہاری نمائندگی. یہ مشکل دور کی خطابت ہے جو ہمیں کرنا پڑ رہی ہے. ہاں آسان ہوتا ہے کسی بھی مذہبی موضوع پہ گفتگو کر کے حالات حاضرہ کو ٹچ کیے بغیر ہم گزر جائیں، لیکن مشکل بات ہے. اس کے لیے پابندیاں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے ضلع بندیاں بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس کے لیے فجاریں بھی کٹتی ہیں. لیکن جو حق ہے میں بیان کر رہا ہوں. ہمارے بھائی ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. یہیں پہ ممبر میں شاہ جی کو دے رہا ہوں، لیکن میں سید ریاض رضوی کہہ رہا ہوں جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ ایک بندہ بھی چپ رہ جائے مجھے دکھ ہوگا. بس میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. اور جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا.